قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم لا تخزيني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر او كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه علي المتقي رحمه الله تعالى في كتابه كنز الأموال. عزیز بھائیو، اس وقت ذہن میں یہ دعا آئی. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں. شاید میں اور آپ اردو میں، انگلش میں دعا کریں، اپنے الفاظ میں ہم دعائیں کریں تو وہ تمام چیزیں نہیں مانگ سکے گی جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. آپ کی دعائیں بہت جامع ہیں، انتہائی جامع ہیں. آپ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو آپ نے مانگی نہ ہو، اور آپ نے دین کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو آپ نے مانگی نہ ہو. آپ نے آخرت کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو مانگی نہ ہو. دنیا بھی اللہ سے مانگی، آخرت بھی اللہ سے مانگی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں اس کو یاد کرنا چاہیے. حزب العظم کتاب ہے، اس کتاب کو لینا چاہیے. اس میں ساری دعائیں ہیں. ہمارے اکابر نے ان ساری دعاؤں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے منزل کے اعتبار سے تقسیم فرمائی. ایک منزل میں کچھ دعائیں، دوسری منزل میں کچھ دعائیں، تیسری منزل میں کچھ دعائیں. ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا کرنے کا نام ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں. پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بس ویسے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ حضوری دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مقرر مرتبہ مانگے. ایک مرتبہ مانگ لیا اور بس ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے. ان اللہ تبارک و تعالی لا مکرہ، اللہ مکرہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے اللہ کہ میں ایک مرتبہ کہوں اور وہ مجھے دے ہی دے. اللہ کوئی مجبور نہیں ہے، مکرہ نہیں ہے کہ بس میں ایک مرتبہ کہوں اور وہ ہم کو دے دے گا. ہمیں اپنی دعاؤں کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے، ایک چیز کو بار بار مانگنا چاہیے. ہمارے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا، دعوت و تبلیغ کا جو کام اس شکل میں جو شروع کیا. لوگ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے بانی. دعوت و تبلیغ کے بانی نہیں، دعوت و تبلیغ کے بانی تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے تبلیغ اور دعوت کا کام اس شکل میں حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا وہ اس شکل کے بانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے دنیا کا، یہ سارے لوگ جماعت مل کر کے کرتی ہے. اب کھیلنے کے اعتبار سے دیکھو تو جماعت ہے، چاہے سوکر بال کھیلنا ہو، فلاں کھیلنا ہو، اور فٹ بال کھیلنا ہو، کرکٹ کھیلنا ہو، تو جماعت جاتی ہے پوری. کہیں آپ کو اپنا میمورندم، اپنی درخواست پیش کرنا ہے گورنمنٹ کے سامنے تو جماعت جاتی ہے، ایک آدمی نہیں جاتا. تو ہر جگہ پر جماعت جاتی ہے، تو دعوت کا کام بھی، تبلیغ کا کام بھی جماعت کی شکل میں ہونا چاہیے. اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچا جان کا یہ کام محدث من اللہ ہے. محدث من اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر الہام فرمایا ہے. اس شکل کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے. تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی تو آپ نے سنائی ہے. حضرت کے باب میں یہ لکھا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام اتنا فرمایا کرتے تھے کہ آدھی رات کے بعد مصلی پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ
میرا یہ کام پکڑ کا ذریعہ نہ ہو جائے. تو ہم علماء کو تو بہت ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا یہ کام آخری مرض الوفات جو ہے نا، آخری مرض الوفات جس میں حضرت مالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عیادت کے لیے گئے. جو کچھ بیمار پرسی بات چیت ہوئی، پھر مفتی شفیع صاحب باہر نکلے، فرمایا مفتی صاحب کو ذرا 2 منٹ کے لیے بلا لو. حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، فرمایا ایک سوال ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فرمایا ضرور فرمائیے. فرمایا میرا یہ کام استدراج تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. استدراج آپ جانتے ہیں طلبہ عزیز، استدراج کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر جو ہے مہلت دینا، فوراً پکڑ نہ کرنا. فرمایا کہ یہ میرا کام استدراج تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مہلت دی ہے اس کام کے کرنے پر، گناہ کے کام پر، اور اچانک میری پھر پکڑ کر لے، یہ تو نہیں ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ظاہر سی بات ہے حضرت مالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. آپ نے پوچھا کہ دلیل لاؤ، بے دلیل میں کیسے مان لوں گا، دلیل لاؤ. تو جو جواب دیا ہے نا، اتنا بہترین جواب دیا. فرمایا کہ اللہ جس کو استدراج کرتا ہے اس کو دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ استدراج ہو رہا ہے، یعنی اس گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، وہ اس کو حق ہی سمجھتا چلا جاتا ہے. اور آپ کے دل میں اس خیال کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقبول عند اللہ ہے. تو باوجود کہ حضرت کی یہ جفاکشیاں اور یہ کام اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں میں رونا، اللہ سے مانگنا، ان دعاؤں کا اہتمام، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں نا، اتنی جامع دعائیں ہیں، اتنی جامع دعائیں ہیں کہ ان کتابوں کو ہمیں خریدنا چاہیے. حزب البحر ہے، حزب العظم ہے، اس کو خرید کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہم علماء کا حال یہ ہے کہ ہم صرف عوام کو کہتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. ہماری زندگی معمول بہا نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے. ہم صرف اسٹیج کے آدمی رہ گئے، ہم صرف سننے سنانے کے آدمی رہ گئے. تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا نقل کی، ویسے تو بے شمار دعائیں. آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعلنی عندک ولیجہ واجعلنی عندک زلفیٰ وحسن مآب. دعا یاد کر لینی چاہیے. ولیجہ بولتے ہیں رازدار، تقرب عند اللہ، اپنا خصوصی پرائیویٹ آدمی. فرماتے ہیں اے اللہ مجھے تو اپنا خصوصی اور پرائیویٹ رازدار بنا دے. اور جب ہم اس کے خصوصی پرائیویٹ اور رازدار بن جائیں گے تو کتنا تقرب ہو جائے گا ہم کو. وجعلنی عندک زلفیٰ، اور اللہ تو اپنا مقرب بنا لے. وحسن مآب، میرا انجام بہت اچھا بنا. تو میں نے یہ جو دعا ابھی پڑھی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تؤاخذنی، اے اللہ تو میری پکڑ نہ کرنا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا. فإنک بی عالم، تو مجھے خوب جانتا ہے، میری زندگی سے تو خوب واقف ہے، میری تنہائیوں سے، میری خلوتوں سے. www.attableek.com تو اللہ تو میری پکڑ نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا. اور آگے فرمایا وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ، ارے اللہ تو مجھے عذاب نہ دینا، تو قادر ہے مجھ پر عذاب دینے پر. جب مجھے جانتا ہے، میرے گناہ کو جانتا ہے، میرے معاصی کو جانتا ہے، تو تجھے قدرت ہے. قدرت کی تعریف راغب اصفہانی نے فرمائی کہ قدرت کا معنی اس کو کہتے ہیں
جس میں اس کو کرنے پر بھی قدرت ہے اور نہ کرنے پر بھی قدرت ہے. وہ چاہے کریں چاہے نہ کریں، اس کو قدرت کہا جاتا ہے. میری گردن میں ایک رگ جو ہے ٹائٹ ہو جائے اور میں اپنی گردن کو ایک طرف سے دوسری طرف نہ پھیر سکوں، مجھے قدرت کہاں رہی؟ میرے پیشاب کے قطرے بند ہو جائیں اور میں اپنے پیشاب کے اوپر قادر نہ رہوں، مجھے قدرت کہاں رہی؟ قدرت اسی ذات کو ہے. اللہم لا تخزنی یا لا تعذبنی، اللہم لا تخزنی، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. فإنک بی عالم، تو مجھے بہت جانتا ہے میرے کتنے گناہ ہیں. ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور اے اللہ تو مجھے عذاب نہ دینا اس لیے کہ تو قادر ہے، تو میری پکڑ کر سکتا ہے، لیکن میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ تو میری. اور فرمایا کہ اللہ، اس دعا میں آپ نے فرمایا اللہم، اے اللہ اللہم فضنی وقایتن کا وقایت الولید، یا اس طرح کے الفاظ ہے. فرمایا اے اللہ تو مجھے ایسے بچا لے جیسے چھوٹے بچوں کو اس کی ماں بچاتی ہے. اور چھوٹے بچے کو جو اس کی ماں کیسے بچاتی ہے؟ اس کی ماں اس طرح بچاتی ہے کہ گندگی میں ہاتھ نہیں رکھنے دیتی. اگر وہ ایسی چیز کو کھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں دوڑ پڑتی ہے اس کے لیے. تو وقایتن کا وقایت الولید، اے اللہ میری ایسی حفاظت کر جیسے چھوٹے بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی کیسے پیارے پیارے الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی. تو میں نے صرف ایک دعا اس وقت پڑھی ہے کہ اللہ تو مجھے رسوا نہ کر، فإنک بی عالم، تو مجھے خوب جانتا ہے. ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور اے اللہ مجھے عذاب نہ دینا، تجھے قدرت ہے، تو مجھے عذاب دے سکتا ہے، تو مجھے عذاب نہ دینا. بہت پیار بہت محبت میں علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہے، اور اللہم سے اس لیے شروع کی، 5ویں جلد میں ہے. علی قاری نے لکھا ہے کہ اللہم سے اس لیے شروع کی ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے. اسم اعظم وہ لفظ ہے کہ جس کو پڑھ کر کے آپ اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. تو اللہ اسم اعظم ہے. اس سے دعا کی ابتدا کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے اسم اعظم سے مانگو. مجھے ایک واقعہ دعا پر یاد آیا، مختصر میں سنا دوں. دیکھو ہمارے وہاں دہلی کے اطراف میں کسی نے، کوئی غریب سا انسان تھا، بھیک مانگنے والا تھا، فقیر تھا، مانگا کرتا تھا جیسے غربا بیچارے ہوا کرتی ہے. اب جو کچھ وہ پیسے اس کو ملتے تھے تو اس کی ایک آدمی سے دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا کہ بھئی میری امانت تیرے پاس رکھا کر. تو وہ جو کچھ بھیک مانگتا تھا وہ جا کر کے جمع کرا دیتا تھا. بہت سارے اس کے پیسے جمع ہو گئے. کچھ دن گزرے کہ وہ آیا ہی نہیں. تو اس آدمی کو فکر ہوئی کہ وہ جس نے پیسے جمع کرائے وہ آتا ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا اس کا. اس کا ایڈریس معلوم تھا، تو ایڈریس تلاش کر کے اس کے پتے کے اوپر یہ آدمی پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو بیمار ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے اور موت کے منہ میں پھنسا ہوا ہے. سیرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں کسی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. یہ آدمی پہنچا، بھائی تیری امانت میرے پاس. فرمایا ہاں میں بھی تیرے انتظار میں تھا کہ میری امانت تیرے پاس ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے اور میں ایک پیسہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. میری محنت کا پیسہ ہے، میری تجہیز تکفین، میری ضرورت کو پورا کرنے کے بعد کچھ رقم صدقہ کر کے باقی رقم میری قبر میں رکھ دینا. وصیت پر کام کیا گیا، اس کی رقم قبر میں رکھ دی گئی. کچھ وقت کے بعد اس آدمی کو خیال آیا کہ اس مرحوم کو کیا ضرورت مال کی، تو ایسے ہی پڑے ہوں گے. تو اس نے اس کی قبر کھولی اور پیسے لینے کے لیے جیسے ہی جا رہا ہے، پیسے پڑے ہوئے، وہ جیسے ہی جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں جلن شروع ہو گئی، فائر شروع ہو گیا. اور ایسی جلن، ایسا فائر. اب دوائیں کر رہا ہے، ڈاکٹروں سے مل رہا ہے، حکیموں سے مل رہا ہے، بزرگوں سے مل رہا ہے، دعائیں کروا رہا ہے، لیکن
پانی میں ہاتھ رکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جلن اور فائر دور ہوتی ہے، پھر شروع ہو جاتے، اس کی رات بھی پریشان، اس کا دن بھی پریشان، انتہائی پریشانیوں۔ کسی نے کہا کہ دہلی میں بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے، آپ کے علوم جو ہیں بڑے زبردست ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت والد صاحب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے روک لگائی، اور بہت سارے مسائل میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات تھے جس پر شاہ عبدالعزیز صاحب نے کام کر کے فرمایا کہ والد صاحب کی اس بات پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ 14-15 سال کی عمر میں تو مسند تدریس پر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 75 سال کی عمر تھی، اور شاہ ولی اللہ صاحب سے انہوں نے 22 سال پڑھا تھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو 22 سال شاہ ولی اللہ سے پڑھا، عبدالعزیز نے 1 مہینے میں مجھے پڑھا دیا۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے علوم تھے۔ تفسیر عزیزی دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا، تفسیر عزیزی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تعلم نشرح کی جو شرح فرمائی ہے، جو تشریح فرمائی ہے، اور بھی ماشاء اللہ تعالیٰ جو شرح کی ہے، اپنے قرآن کریم کو کھولا ہے۔ تو بہرحال وہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے متعلق کسی نے کہا کہ ان سے جا کر کے کہو دعا کرے آپ کے لیے، شاید بزرگ آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے۔ وہ گئے اور جا کر کے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، حضرت دعا فرمائے میرے لیے۔ حضرت نے فرمایا آسمانی آگ ہے، میں کیسے دور کروں؟ یہ تو آسمانی آگ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ دور نہیں ہو سکتی، یہ موت تک چلے گی۔ اب جیسے ہی اس نے سنا وہ ایسا رویا، ایسا رویا، ایسا رویا۔ حضرت نے فرمایا کہ ذرا یہ آنسو بہ رہے ہیں نا کاجی، ذرا اس کو اچھی طرح صاف کر لے اور جس ہاتھ پر فائر ہے اس پر لگا لے، یہ تیرے آنسوؤں کو لگا لے۔ اور جیسے ہی آنسوؤں کو اس نے لگایا، حالات میں لکھا ہے کہ اسی وقت آگ اور فائر دور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فرمایا حضرت عجیب کرامت آپ کی ہو گئی۔ فرمایا میری کوئی کرامت نہیں، مشکات کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو وہ گنہگار کے آنسو بجھا سکتے ہیں۔ جب جہنم کی آگ گنہگار کے آنسو سے بجھ سکتے ہیں تو یہ بھی تو جہنم ہی کا اثر تھا، اللہ نے آنسوؤں سے بجھا دیا، ختم کر دیا۔ تو دعاؤں کا اہتمام، رونے کا اہتمام، اپنے خالق مالک سے خوب مانگو، رو، گر گراؤ، ہم محتاج ہیں اس کے، اور بہت محتاج ہے، بہت محتاج۔ کوئی اپنی جوانی پر ناز نہ کرے، کوئی علامہ ابن جوزی نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے جوان یہ نہ سمجھے کہ ہم تو ابھی بہت جئیں گے۔ فرمایا نظام خداوندی یہ ہے کہ برہے جی رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، برہے جی رہے ہیں، اور فرمایا برہوں کے جینے سے جوانوں کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ فرمایا جوان دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رونے دھونے کا مزاج، دعاؤں کا اہتمام، اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، بتائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا رحمت۔